محترم ناظرین السلام علیکم۔ میری بیٹی پاگل تھی جو سارا دن باہر گھومتی رہتی تھی۔ ایک دن میرے شوہر نے تنگ آ کر اس کی شادی ایک فقیر سے کر دی جو اسے لے کر کہیں غائب ہو گیا اور مڑ کر کبھی واپس نہ آیا۔ کافی سال گزر گئے اور میرا شوہر فالج کی وجہ سے بستر پر جا لگا اور میں سڑکوں پر بھیک مانگنے لگی۔ ایک دن کسی نے مجھے بھیک نہ دی اور رات کو میں خالی ہاتھ گھر واپس جانے لگی تو کسی نے میرے ہاتھ پر ہزاروں روپے رکھ دیے۔ جب میں نے اوپر دیکھا تو میرا کلیجہ باہر کو آ گیا۔ سامنے تو میں بہت خوش تھی جب میں نے ایک بیٹی کو جنم دیا۔ اولاد عورت کو مکمل سا کر دیتی ہے۔ میں اور میرا شوہر بہت زیادہ خوش تھے، لیکن جو چیز میں نے نوٹ کی وہ یہ تھی کہ میری بیٹی عام بچوں کی طرح روتی نہیں تھی، چاقو چبند بھی نہیں تھی، بہت سست تھی۔ جب بیٹھنے کے قابل ہوئی تو تب بھی اس کا یہی حال تھا۔ وہ کوئی شرارت ہی نہیں کرتی تھی، بس جہاں بیٹھا یا وہیں گھنٹوں بیٹھی رہتی۔ میری اصل جان تو اس وقت نکلی جب میں نے اسے ایک ڈاکٹر صاحب کو چیک اپ کروایا دکھایا۔ وہ کہنے لگے کہ آپ کی بیٹی ذہنی طور پر معذور ہے۔ میں تو یہ سن کر دنگ رہ گئی، حیران و پریشان ہو گئی۔ میری بچی ذہنی طور پر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہ ہونے کے برابر رکھتی تھی۔ میرے لیے یہ اذیت ایک بہت بڑی تھی، کیونکہ مجھے اس کے بعد اولاد بھی نہ ہوئی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرنے لگا بیٹی کی بچگانہ حرکتیں شروع ہو گئیں۔ وہ 17 سال کی تھی لیکن ذہنی طور پر 7 سال کی۔ دیکھنے میں میری بیٹی بہت زیادہ حسین و جمیل تھی، لیکن اس کی بچگانہ حرکتیں عجیب و غریب سی تھیں۔ میں پورا دن اس کی بکھری چیزوں کو سمیٹنے میں لگی رہتی، اسے بار بار دوپٹہ اڑاتی کہ وہ اب بڑی ہو گئی ہے، دوپٹہ پہنا کرے، لیکن وہ ایسی ناسمجھ تھی کہ دوپٹے کو اتار پھینکتی۔ دوپہر ہوتے ہی گھر سے باہر اپنا بیٹ بال لے کر نکل جاتی کہ مجھے گلی کے بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنا ہے۔ 10 سالہ بچوں کے ساتھ وہ بیٹ بال کھیلنے لگتی۔ میں اسے بہت سمجھاتی کہ وہ چھوٹی نہیں ہے، گھر پر رہا کرے، لیکن وہ بچوں کی طرح سے ضد کرنے لگتی۔ ایک بار وہ میرے ساتھ بازار چلی گئی، مجھ سے کہنے لگی کہ وہ کھلونے خریدے گی۔ میں نے بھی حامی بھری کہ میں اسے کھلونے لے کر دے دوں گی، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ میرے پاس پیسے ختم ہو گئے۔ لیکن کھلونے دیکھ کر تو میری بیٹی کسی چھوٹے بچے کی طرح ضد کرنے لگی کہ اسے کھلونے خریدنے ہی خریدنے ہیں۔ میں نے بہت سمجھایا کہ میرے پاس پیسے ختم ہو گئے ہیں، میں اسے اگلے روز کھلونے خریدوں گی، لیکن وہ تو سننے کو تیار ہی نہ تھی۔ وہیں زور زور سے پاؤں زمین پر مارنے لگی، رونے لگی۔ سب لوگ اسے دیکھ کر ہنسنے لگے۔ کافی آتے جاتے مسافر کھڑے ہو کر اسے دیکھنے لگے کہ کیسے ایک جوان جہاں لڑکی کسی چھوٹے بچے کی طرح ضد کر رہی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے کافی لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ میں اسے سمجھا کے تھک گئی، لیکن وہ کچھ سننے کو تیار ہی نہ تھی، میں کر کے رونے لگی۔ میں نے خریدا ہوا سامان واپس کیا اور اسے کھلونے لے کر دیے تو میں بھرے بازار میں تماشا سا بن کر رہ گئی تھی۔ اس کے بعد تو میں یہ کرتی کہ اسے گھر میں بند کر کے جاتی تھی، لیکن اب وہ بڑی ہو گئی تھی، اکثر دیواریں پھلانگنے لگتی، کبھی پڑوس میں لگے امرود کے درخت پر چڑھ کر امرود توڑ کر ان کے صحن میں کھیلتے ان کے بچوں کو مارنے لگتی کہ میرے ساتھ کھیلتے کیوں نہیں ہو۔ کبھی چھت پر چلی جاتی، آسمان پر اڑتی پتنگوں کو دیکھتی۔ ایک بار ایک پتنگ کٹ گئی تھی، یہ دیکھ کر تو میری بیٹی جیسے دیوانی سی ہو گئی۔ میں کچن میں مصروف تھی، وہ دھیرے سے دروازہ کھولے باہر نکل گئی اور مجھے ذرا سی آہٹ کی آواز تک نہیں آئی تھی۔ میں جب کچن سے باہر نکلی تو مجھے میری بیٹی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اسے پکارنا شروع کر دیا، پورے گھر میں اسے تلاش کرنے لگی، لیکن وہ مجھے کہیں بھی نہ ملی۔ جب میں نے باہر کا دروازہ کھلا دیکھا تو میری جان ہی نکل گئی تھی۔ میں باہر گلی میں نکل گئی، لیکن دوپہر کا وقت تھا، پوری گلی میں سناٹا تھا، کوئی بھی نہ تھا۔ میرا دل یوں لگتا تھا کہ دھڑکنا بھول گیا ہے۔ وہ اس وقت گھر سے باہر نکل کر کہاں چلی گئی تھی؟ سامنے والے پڑوسی کے چھوٹے بچوں کے ساتھ وہ اکثر گلی میں بیٹ بال کھیلا کرتی تھی۔ میں ان کے گھر چلی گئی کہ پوچھوں وہ گئی کہاں ہے۔ میں نے ان کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اس عورت نے ہی کھولا تھا۔ میں بے حد گھبرائی ہوئی تھی۔ میں نے کہا کہ روبی، آپ لوگوں کے گھر آئی ہے۔ میری بات پر وہ نافہم سی ہو گئی، کہنے لگی نہیں بھابھی جان، ہمارے گھر تو نہیں ہے۔ میرا دل یوں تھا کہ جیسے سینے میں تھم سا گیا ہو۔ میں نے کہا تم اندر جا کر دیکھو، شاید
تمہارے بچوں کے ساتھ کھیل رہی ہو۔ وہ کہنے لگی، میرے بچے تو سو رہے ہیں۔ میرے آنسو بہنے لگے تھے کہ اتنی سخت دھوپ اور گرمی میں سب بچے ہی گھروں کے اندر رہتے تھے۔ شام کو 4-5 بجے باہر ہی کھیلنے کے لیے نکلتے۔ میں تو یوں تھی کہ جیسے دیوانی سی ہو گئی ہوں۔ میں نے گلی کے 4-5 گھروں کے دروازے بجا کر پوچھ لیا، لیکن وہ کسی کے گھر پر نہیں تھی۔ اب تو ضبط کرنا میرے بس کی بات نہ رہی تھی۔ میں زاروں قطار رونے لگی۔ گھر جا کر اپنے شوہر کو فون کیا اور رونے لگی۔ وہ میرے رونے پر یہ پریشان ہوا۔ میں نے کہا، روبی نہ جانے کہاں پر چلی گئی ہے۔ میری بات سن کر کہنے لگے، یہیں ہوگی، میں آتا ہوں۔ میرا شوہر بھی کچھ دیر میں گھر پہنچ گیا۔ میں تو روئے جا رہی تھی۔ میرے شوہر نے پورا محلہ چھان مارا، لیکن روبی تو یوں تھی کہ جیسے اسے آسمان نکل گیا ہے۔ دوپہر سے شام ہوئی اور شام سے رات، لیکن میری بیٹی کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ میرا شوہر بھی مارا مارا گلیوں میں محلوں میں ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ ہم اس محلے میں کافی پرانے رہ رہے تھے۔ آس پڑوس والوں سے بھی کافی جان پہچان تھی، اس لیے کافی لوگ فکر مند بھی تھے۔ کوئی کہنے لگا، اب تو بہت گھنٹے گزر چکے ہیں، اس لیے پولیس سے بات کرنی چاہیے۔ میرا رو رو کر برا حال تھا۔ پولیس بھی ہمارے گھر آ گئی۔ میری بیٹی کی تصویریں دیکھنے لگی، پھر کہنے لگی کہ آپ کی بیٹی نیم پاگل تھی تو اسے کمرے میں بند کرنا چاہیے تھا۔ اس دیوانی لڑکی کو کیا ہوش کہ وہ کہاں چلی گئی ہے۔ ہم اب ایک ایک گھر کی تلاشی تو نہیں لے سکتے۔ میرا دل اس قدر پریشان تھا کہ جیسے اس اذیت سے پھٹ ہی جائے گا۔ میرے اختیار میں نہ تھا کہ کہاں سے اپنی پیاری بیٹی کو واپس لے آتی۔ پوری رات ہم میاں بیوی کی آنکھوں میں گزری۔ 2 دن ہو گئے تھے کہ میری بیٹی کی کوئی خیر خبر نہ تھی کہ ایک پولیس کی کال آئی اور انہوں نے ہمیں ایک ایسی خبر سنائی کہ ہمارے ہوش ہی اڑ گئے۔ ہم بھاگے دوڑے پولیس اسٹیشن پہنچے تھے۔ پولیس افیسر ہمیں ایک ہاسپٹل میں لے گیا۔ ایک جسمانی زیادتی کا کیس تھا جس سے لڑکی کو پامال کر کے مار کر ایک سڑک کے کنارے پھینک دیا گیا تھا۔ میں جب ہاسپٹل پہنچی تو سامنے سفید چادر پر لپٹی عورت لڑکی کو دیکھا تو یوں لگا کہ بس ختم ہو چکا ہوں۔ میں مرے مرے قدموں سے اس تک پہنچی اور کانپتے ہانپتے ہاتھوں سے اس کی چادر کو اتارا، اور جیسے ہی اسے دیکھا تو جھرجھری لے کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس لڑکی کے چہرے کو چھری سے کاٹا گیا تھا، اس کی گردن کو بھی کاٹا گیا۔ لڑکی کی شکل بری طرح سے بگڑ چکی تھی کہ پہچان میں بھی نہیں آ رہی تھی۔ میں تو اسے دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی کہ کیسی اندھیر نگری ہے۔ سادگی اور احساس تو لوگوں میں جیسے ختم ہی ہو گیا ہو، ورنہ پرانے وقتوں میں اگر کھویا ہوا بچہ مل بھی جاتا تو اسے باحفاظت اس کے گھر تک پہنچانے کے لیے لوگ پوری ذمہ داری کا مظاہرہ دکھاتے تھے، اور آج یوں لگ رہا تھا کہ ساری دنیا ہی انسانی روپ میں وحشی جانوروں سے بھر چکی ہے۔ بے شک وہ میری بیٹی نہ تھی، لیکن اس کی حالت دیکھ کر تو میرا دل پھٹ رہا تھا۔ پتہ نہیں لوگ کیسے ایسا جانوروں والا سلوک کر سکتے تھے۔ اب تو میں ماہی بے آب کی طرح سے بے چین ہو چکی تھی اور اپنی بچی کی حفاظت کے لیے دعائیں کرنے لگی۔ پولیس انسپکٹر نے فون کیا کہ ایک لڑکی انہیں سڑکوں پر روتی ہوئی ملی ہے، شکل سے آپ کی بیٹی سے بہت زیادہ مل رہی ہے، اس لیے آ کر شناخت کر لیں۔ میں اور میرا شوہر بھاگے دوڑے وہاں پہنچے تھے۔ 3 دن بعد میری بیٹی پولیس والوں کو مل چکی تھی، لیکن جس حال میں ملی تھی میرا رو رو کے برا حال تھا۔ اس کے بال بری طرح بکھرے اور اجڑے ہوئے تھے، کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے۔ وہ ڈری سہمی ایک کرسی پر دبک کر بیٹھی تھی، مجھے دیکھ کر میری طرف لپکی تھی اور میرے گلے لگ کر رونے لگی۔ اس کی اجڑی بکھری حالت دیکھ کر تو میرا جی چاہا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ بار بار وہ ہچکیوں کے ساتھ پولیس افیسر کی طرف اشارہ کرتی جیسے کچھ بتانا چاہتی ہو، لیکن انسپکٹر کی گھوری پر وہ سہم کر میرے ساتھ لگ جاتی۔ میں اسے اپنے ساتھ گھر لے آئی، اسے کھانا کھلایا، نہلایا دھلایا، اسے بستر پر اپنے ساتھ لٹا لیا۔ وہ ابھی بھی روئے جا رہی تھی۔ کہنے لگی، اماں میں چھت پر اڑتی ہوئی پتنگ دیکھ رہی تھی کہ وہ کٹ گئی تو اس کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگنے لگی۔ جہاں جہاں وہ پتنگ اڑتی رہی میں بھی اس کے پیچھے بھاگتی رہی، نہ جانے کس کے صحن میں جا کر گری تھی۔ میری بیٹی نے دروازہ کھٹکھٹایا اور ان سے کہنے لگی کہ اسے پتنگ اڑانی ہے اور وہ پتنگ ان کے صحن میں آ کر گری ہے۔ اس وقت
اس گھر میں ایک نوجوان ہی موجود تھا۔ میری بیٹی بنا دوپٹے کے وہاں کھڑی تھی۔ میری بچی کو دیکھ کر اس شخص کی نیت خراب ہو گئی۔ وہ اسے اندر لے گیا، کہنے لگا کہ وہ اسے پتنگ بھی دے گا اور ٹافی بھی دے گا۔ یہ سن کر میری بیٹی خوش ہو گئی اور اس کے گھر چلی گئی۔ اس شفاف شخص نے میری بیٹی کو کہیں کا نہ چھوڑا، اسے بہانے سے کمرے میں لے گیا، پھر اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگا تو وہ گھبرا گئی، پریشان ہوگی۔ اس نے ضد شروع کر دی، اس نے باہر جانا ہے، لیکن اس شخص نے اس کے دونوں ہاتھ پیچھے کو باندھ دیے۔ وہ بلند آواز میں رونے لگی تو اس کے منہ میں رومال ٹھونس دیا۔ میری بچی کی عزت کو اس نے پامال کر دیا تھا اور پھر پتنگ دے کر اسے اپنے گھر سے باہر نکال دیا۔ وہ سڑکوں پر روتی چیختی چلاتی رہی، مجھے ڈھونڈتی رہی، تلاش کرتی رہی، امی امی پکارتی تھی۔ اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ چکے تھے۔ وہ ہر ایک سے کہتی تھی کہ اسے اس کی والدہ کے پاس چھوڑیں۔ بہت سے لوگوں نے اس سے پتہ بھی پوچھنا چاہا، اسے کہاں خبر تھی، محلے کا اتا پتہ بتا سکتی۔ وہ 2 دن سڑکوں پر ماری ماری پھرتی رہی، کسی کو ترس آتا تو اسے کھانے کو دے دیتے۔ 2 دن فٹ پاتھ پر سوتی رہی۔ ایک رات ایک پولیس بائک اس کے پاس آ کر رکی اور اپنے ساتھ پولیس اسٹیشن لے گئے تھے۔ پولیس افسر نے جب اسے دیکھا تو پہچان گیا کہ یہ وہی لڑکی ہے جس کے ماں باپ اس کے لیے بے حد پریشان تھے۔ لیکن میری بچی کو دیکھ کر اس کمینے انسپکٹر کی بھی نیت خراب ہو گئی تھی۔ اس نے میری بچی کی اجڑی بکھری حالت کا بھی لحاظ نہیں کیا اور وہ اسے ایک کمرے میں لے گیا اور وہ چیختی چلاتی رہی، لیکن اس سخت دل انسپکٹر کو رحم نہ آیا۔ اسے پامال کر کے اسے دھمکانے لگا، کہنے لگا اگر کسی سے کچھ بھی کہا تو وہ اس کا گلا دبا کر مار ڈالے گا۔ میری بیٹی کو ڈرا دھمکا کر ایک کرسی پر بٹھا دیا اور پھر ہمیں انفارم کر دیا۔ میں اپنی بچی کی زبانی یہ سب کچھ سن کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ جب ملک کے محافظ ہی لٹیرے بن جائیں تو وہاں عزتیں کیسے محفوظ رہ سکتی ہیں؟ ہم میاں بیوی نے اپنی زبان بند رکھنے میں ہی عافیت سمجھی اور خاموش ہو کر چپ چاپ بیٹھ گئے۔ لیکن ہماری آزمائشوں کا سلسلہ تو شاید اب شروع ہوا تھا۔ چند دن بعد ہی وہ انسپکٹر ہمارے گھر آ گیا، کہنے لگا ہم نے کچھ مجرم پکڑے ہیں، اپنی بیٹی کو ہمارے ساتھ بھیج دو تاکہ یہ اصل مجرم کی پہچان کر سکے۔ جن نظروں سے وہ میری معصوم بچی کو دیکھ رہا تھا میرا دل کانپ گیا۔ میں نے کہا ہمیں کسی کے خلاف کوئی کیس نہیں کرنا۔ میں اس پولیس والے کی ہوس کا نشانہ اپنی بچی کو مزید نہیں بنوا سکتی تھی، لیکن وہ انسپکٹر صاحب تو جیسے ہتے سے ہی اکھڑ گیا، کہنے لگا پہلے تم لوگ انصاف کی خاطر ہماری دن رات دوڑیں لگوا دیتے ہو، جب ہم مجرم کو پکڑ لیتے ہیں تو آپ لوگ کیس ختم کر دیتے ہو۔ یہ کیس اب اس طرح سے ختم نہیں ہوگا۔ اس لڑکی کو ہمارے ساتھ بھیجو تاکہ اصل مجرم کو پہچان سکیں۔ میری بیٹی یہ سن کر میرے پیچھے چھپ گئی، کہنے لگی مجھے اس کے ساتھ نہیں جانا، اماں یہ مجھے مار ڈالے گا۔ میں نے کہا جب ہم یہ کیس ختم کر رہے ہیں تو آپ کیوں ہمارے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں؟ وہ چیخنے چلانے لگا، کہنے لگا شرافت سے اس لڑکی کو آج کی رات میرے حوالے کر دو، ورنہ اس لڑکی پر چوری کا الزام لگا کر لے جاؤں گا یا تمہارے شوہر کو کسی کیس میں پھنسوا کر جیل میں بند کر دوں گا۔ ہم پولیس والے قانون اپنی جیب میں رکھتے ہیں۔ مجھے تمہاری یہ پاگل پیٹی پسند آ گئی ہے، اس لیے اب تو اسے تب پولیس اسٹیشن آنا ہی پڑے گا جب تک میں چاہوں گا۔ انکار کی صورت میں تمہارے شوہر کو بند کر دوں گا، پھر مجھے تمہارے گھر آنے جانے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ اس نے میرے پیچھے چھپی میری بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے گیا۔ وہ اماں اماں کہہ کر زاروں قطار رونے لگی، لیکن میرے اختیار میں تو جیسے کچھ نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ کاش میری بیٹی مر جاتی، کیونکہ جو اذیت وہ اب سہ رہی تھی وہ سہانے روح تھی۔ وہ پولیس والا ہر چند دن بعد تشویش کے بہانے ہمارے گھر آنے لگا، میری بچی کو زیادتی کا نشانہ بنانے لگا۔ میں اور میرا شوہر بہت بڑی مصیبت میں پھنس چکے تھے۔ اب مجھے سمجھ آنے لگا کہ کیوں لوگ پولیس اسٹیشن میں رپورٹ لکھوانے نہیں جاتے، کیونکہ انصاف ملنا تو دور کی بات، یہاں تو بچے کی عزت کا جنازہ پولیس والے ہی نکال دیتے ہیں۔ میری بچی کی رنگت اب پیلی سی پڑنے لگی تھی، وہ بے حد کمزور ہو چکی تھی۔ مجھے اسے دیکھ کر ترس آنے لگا تھا۔ میرے پاس ایک ہی راستہ بچا تھا،
اسے پولیس افیسر کی زیادتی سے بچانے کا۔ ہمارے گھر کے باہر ایک نوجوان سا فقیر مانگنے آتا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کروا دیا اور اسے اس کے ساتھ رخصت بھی کر دیا۔ وہ پولیس والا جب رات کو میرے گھر آیا تو میری بیٹی کا پوچھنے لگا تو میں نے کہا میں نے اس کی شادی کر کے رخصت کر دیا ہے۔ پولیس والا مجھے خون خوار نظروں سے دیکھنے لگا، کہنے لگا دیکھ لوں گا تمہیں، اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد وہ پولیس والا دوبارہ میرے گھر نہیں آیا، لیکن مجھے وہ فقیر بھی دوبارہ نظر نہیں آیا، اور نہ تو وہ روز میرے گھر کے باہر مانگنے آتا تھا۔ پولیس سے بچنے کی خاطر میں نے جلد بازی میں اپنی بچی کو اس فقیر کے حوالے کر دیا تھا، لیکن وہ بھی نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ میں نے اسے بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن مجھے وہ فقیر کہیں نہیں ملا۔ میرے شوہر نے کہا بس کر دو، اب روبی کو ڈھونڈنا سمجھ لو کہ وہ مر چکی ہے۔ اب میرا شوہر بیمار رہنے لگا تھا، میں بھی وقت سے پہلے بوڑھی ہو چکی تھی۔ بار بار مجھے لگتا تھا میری بچی سڑکوں پر بھیک مانگ رہی ہے۔ میں نے جلد بازی میں رشتہ کر دیا تھا۔ پولیس والے سے پیچھا چھوٹ جانے کے بعد اپنی بیٹی کو دوبارہ اپنے پاس ہی رکھ لوں گی، لیکن شاید وہ فقیر بھی لالچ میں آ گیا ہوگا، نہ جانے میری بچی سے کیا کام کرواتا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہیں اس فقیر نے پیسوں کی لالچ میں اسے طوائف کے کوٹے پر بیچ ہی نہ دیا ہو۔ میرے دل میں ہر وقت سو طرح کے اندیشے اور فکریں تھیں۔ ابھی میں انہی سے خود کو آزاد نہیں کر پائی تھی کہ میرے شوہر کو فالج کا اٹیک ہو گیا۔ مجھ پر تو جیسے قیامت ہی ٹوٹ پڑی تھی۔ میرا شوہر بستر سے لگ گیا تھا۔ میرے گھر کا واحد کفیل بس میرا شوہر ہی تھا۔ میں نے اس کے علاج کی خاطر اپنا زیور بیچ دیا۔ چند ماہ تو میرے شوہر کی تنخواہ سے گھر کے اخراجات چلتے رہے، لیکن یہ سلسلہ بھی کب تک جاری رہنا تھا۔ کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں رہا تھا۔ میں ان پڑھ قسم کی خاتون تھی، مجھے سلائی بھی نہیں کرنا آتی تھی، ورنہ کپڑے سی کر اپنا ہی گزارا کر لیتی۔ ایک طرف مجھے اپنے بچے کی فکر ستاتی رہتی، اور دوسری طرف شوہر لاچار اور بیمار ہو چکا تھا۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میری بچی اس فقیر کے ساتھ گئی کہاں تھی؟ میں جانتی تھی کہ میرے شوہر نے بے شک مجھ سے کہا ہے میں روبی کو بھول جاؤں، لیکن میرے شوہر کی یہ حالت بھی روبی کی گمشدگی کی وجہ سے ہی ہوئی ہے۔ میرا شوہر اور میں روبی سے بے حد محبت کرتے تھے۔ بے شک وہ نیم پاگل تھی، لیکن اپنے بابا سے بہت پیار کرتی تھی۔ جب بھی وہ دکان سے واپس آتے تو ان کے گلے میں باہیں ڈال دیتی، لاڈ سے ابا ابا کہتے کہتے نہیں تھکتی۔ میری بچی نے 16 سال کی عمر میں بہت بڑی تکلیف دیکھ لی تھی، اور اب بھی نہ جانے کہاں تھی۔ میرا شوہر بالکل چپ ہو گیا تھا، خاموش ہو گیا تھا، کسی سے کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ ہر وقت ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے تھے۔ ایک بار سو رہا تھا، روبی کا نام لے کر اچانک سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ میں اس کے برابر میں سو رہی تھی۔ اس کے چیخنے چلانے پر میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تو وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا، کہنے لگا مجھ سے میری بچی کا غم اور جدائی برداشت نہیں ہوتی، مجھے وہ پل پل یاد آتی ہے۔ بعد میں مجھے بھی اب دیدہ کر دیا کرتا تھا۔ چند دن سے ہمارے گھر میں فاقے پڑنے لگے تھے۔ مجبوراً مجھے گھر سے باہر نکلنا پڑا۔ پہلے تو میں نے بہت کوشش کی کہ مجھے کسی گھر میں ملازمت مل جائے، لیکن کوئی بھی مجھے ملازمہ رکھنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ پھر میں نے یہی راستہ اپنایا کہ پرانے پھٹے کپڑے پہن کر فقیرنی بن کر بھیک مانگنے لگی۔ اتنے پیسے میرے پاس آ جاتے تھے کہ بمشکل گزر بسر ہو جاتی تھی۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ ایک دن مجھے وہ پولیس والا نظر آیا۔ میں ایک ہاسپٹل کے باہر بھیک مانگ رہی تھی جب چند مردوں کے سہارے سے چلتا ہوا وہ شخص گاڑی میں بیٹھ رہا تھا۔ اس کی صحت پہلے سے بہت کم ہو چکی تھی۔ لاغر جسم، پیلی رنگت دیکھ کر لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کسی بڑی بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے۔ مجھے اسے دیکھ کر ذرا بھی ترس نہیں آیا تھا، لیکن مجھے یہ تجسس ہونے لگا کہ آخر اسے ہوا کیا ہے۔ وہ جس ہاسپٹل سے باہر آیا تھا میں اسی وقت اس کے اندر چلی گئی۔ مجھے اس پولیس انسپکٹر کا نام معلوم تھا۔ میں نے ریسیپشنسٹ سے پوچھا کہ یہ مریض کس مرض میں مبتلا ہے، تو وہ کہنے لگی یہ ایڈز کا مریض ہے۔ پھر کانوں کو ہاتھ لگانے لگی، کہنے لگی کہ ایسے لوگوں کا انجام یہی ہوتا ہے۔ یہ پولیس انسپکٹر لڑکیوں کی عزت خراب کیا کرتا تھا، ان کے ماں باپ کو ڈرایا دھمکایا کرتا تھا۔ اسے رشوت کھانے اور عیاشیاں کرنے کی عادت پڑ چکی تھی۔ نہ جانے کن کن
لڑکیوں کی بد دعائیں اسے لگی ہوئی ہیں، اس لیے یہ اب ایڈز کا مریض ہو چکا ہے، پل پل مرتا ہے، اور جب اس کی بیماری اور تکلیف حد سے بڑھتی ہے چلاتا ہے، چیختا ہے اور اپنے لیے موت کی دعائیں مانگتا ہے، لیکن اسے تو موت بھی نہیں آتی۔ یہ ایسا ہی کرتا ہے، کبھی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جاتا ہے اور کبھی اپنے گھر واپس چلا جاتا ہے، اسے ایک پل کہیں بھی چین نہیں آتا، موت مانگتا ہے تو موت نہیں آتی۔ ظلم کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا سے ہی لینا شروع کر دیتے ہیں۔ آسان نہیں ہوتا کسی کو خون کے آنسو رلانا، اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ اگر وہ ظالم انسان کی ڈوری کو ڈھیلا چھوڑ دیتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے ظلم پر اس کی باز پرس نہیں کرے گا۔ جب وہ بندے کی ڈوری کو کھینچتا ہے تو اسے سنبھالنے کا موقع بھی نہیں دیتا۔ اس انسپیکٹر کے ساتھ بھی یہی سب کچھ تو ہوا ہے، اس کی زندگی موت سے زیادہ بدتر ہو چکی ہے۔ میرا جی چاہا کہ وہیں اپنے رب کے حضور سجدے میں گر جاؤں۔ میں تو یہ سمجھتی تھی کہ پتہ نہیں میرے ظلم کا حساب بھی ہوگا کہ نہیں، لیکن وہ پروردگار نہایت غفور الرحیم ہے، اپنے بندے پر رحمت کرنے والا ہے، معاملہ کرتا ہے۔ میں وہاں سے باہر نکل گئی، شوہر کی دوائی ختم ہو چکی تھی اور میرے پاس ان دوائیوں کو خریدنے کے پیسے بھی نہ تھے۔ سڑک کے کنارے بھیک مانگنے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ ایک بڑی سی گاڑی میرے پاس آ کر کھڑی ہوئی۔ اس گاڑی میں بیٹھی لڑکی نے شیشہ کھولا اور پرس میں سے ہزاروں نوٹ نکال کر مجھے تھما دیے۔ میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائی تھی، لیکن اس کو دل میں دعائیں دینے لگی۔ میں جلدی سے میڈیکل سٹور پر جا کر اپنے شوہر کی دعائیں خریدیں اور گھر چلی گئی۔ اگلے روز پھر میں سڑک کے کنارے کھڑی تھی جب وہی گاڑی دوبارہ میرے پاس آ کر کھڑی ہوئی۔ اس بار گاڑی کی کھڑکی کا شیشہ نہیں کھلا تھا، بلکہ گاڑی کا دروازہ کھلا تھا، اور وہ وہاں سے اترنے والی لڑکی کو دیکھ کر میں دنگ رہ گئی، حیران و پریشان رہ گئی۔ وہ میری بیٹی تھی، میری روبی تھی۔ مجھے اسے دیکھ کر حیرت ہونے لگی۔ اس نے مجھے گلے لگا لیا، کہنے لگی، اماں وہ لڑکا فقیر نہیں تھا، وہ ایک افیسر تھا، فقیر بن کر وہ غیر قانونی کام کرنے والوں کو پکڑتا تھا۔ میں اسے پہلے ہی بہت پسند تھی، اس لیے وہ نکاح کے بعد مجھے اپنے گھر لے گیا، لیکن ان کے باس نے اس کی ڈیوٹی دوسرے شہر میں لگا دی اور یہ بات بتانے سے بھی منع کر دیا تھا، اس لیے وہ مجھے لے کر دوسرے شہر چلا گیا تھا۔ اس نے میرا علاج بھی کروایا ہے، میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ اس دن میں نے تمہیں تب دیکھا جب میری گاڑی آگے جا چکی تھی اور تم بھی نہ جانے کہاں چلی گئی تھی، اس لیے آج میں یہاں پہنچ گئی ہوں۔ میں اپنی پیاری بیٹی کو دیکھ کر خوش دیکھ کر خدا کا شکر ادا کرنے لگی۔ میرا شوہر بیٹی کو دیکھ کر ٹھیک ہونے لگا تھا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے ہماری خوشیاں لٹا دی تھیں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ محترم ناظرین، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور مجھے آپ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔